أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. مبحث همین شما آقایون خانم ها بله ما بله ما خوبیم. خوبیم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم متشکرم. صبح زیبای شما دوستان بخیر. صبح شما صبح هم زیبای بخیر. شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشی. شما شما هم هم چلی رنگی باشی. تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں. کس چیز کے بارے میں؟ صرف مقدماتی میں فعل امر کے پہلے بارے ہم میں. پہلے امر ہم بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو فعل امر کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. نہیں، فعل امر ہم نے پڑھ لیا. فعل امر ہم نے پڑھ لیا. بتائیے امر جو ہے وہ فعل امر ایک ویسے امر کے لغت میں معنی ہے حکم، فرمان. لیکن امر کے اصطلاح میں معنی ہے فعل امر طلب انجام فعل. یعنی ایک ایسا فعل ہے جو فعل کے انجام دینے کی طلب پر، چاہت پہ دلالت کرے. جی، طلب یا چاہت پر، فعل کو انجام دینے کی طلب یا چاہت پر جی دلالت کرے. جو ہے وہ کرنے والے سے بھی ہوتی ہے اور جو اپنے آپ سے بھی طلب یا غائب سے. اس لیے امر دو طرح کا ہوتا ہے. امر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک امر کا نام امر باللام کا ایک دوسرا نام ہے امر غائب. اور جو کہ مضارع قریب کتنے صیغے ہوتے ہیں پہلے امر کے؟ 14 صیغے ہوتے ہیں جو سے بنتے ہیں. امر معلوم مضارع معلوم سے، امر مجہول مضارع مجہول سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. امر بلام 8 صیغوں سے، 6 غائب کر 2 متکلم کی صیغوں سے بنتا ہے. اور امر حاضر جسے امر بے صیغہ بھی کہتے ہیں وہ مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے ہوتے ہی 6 صیغے ہیں، ان 6 سے. امر بے لام بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے. شروع میں ایک لام امر لائیں گے جو کہ مکسور ہوتا ہے اور آخر میں علامت رفع کو ہٹا دیں گے. یعنی جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دیں گے ہٹا کے، کیونکہ ساکن ہی بچے گا جب کچھ نہیں بچے گا. اور جہاں نون اعرابی ہے وہ نون اعرابی ہٹ جائے گا. اور اگر صیغہ مبنی ہے تو وہ ایسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے. اور امر حاضر اگر حرف علت ہے، اگر تو جہاں جہاں ضمہ ہے علامت رفع جہاں ضمہ تھی وہاں پہ اگر حرف علت ہے لام الفعل کی جگہ تو حرف علت گرتا ہے. اور امر حاضر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ کہا اس کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے مضارع حاضر کے صیغے سے علامت مضارع تے کو گرائیں گے. اگر بعد والا حرف ساکن ہے، تے گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن ہے تو ایک حمزہ لائیں گے. تے گرائیں گے، حمزہ لائیں گے. عین الفعل کو دیکھ کر حمزے کو حرکت دیں گے. اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے. اگر عین الفعل پر فتحہ یا کسرہ ہے تو کسرہ دیں گے، حمزے کو کسرہ دیں گے. اور آخر سے علامت رفع کو کاٹ دیں گے، ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 اسٹیپ ہے. لیکن اگر علامت مضارع تے گرانے کے بعد بعد والا حرف متحرک ہے، اس پہ حرکت ہے تو پھر حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایسے ہی تے گرا کر آخر سے علامت رفع ہٹا دی جائے گی. ٹھیک ہے نہیں؟ جی جی. ایک نقطہ امر بلام کے بارے میں شاید یہاں نہیں بتایا یا بتایا ہو تو پتہ نہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں. ابھی بتایا کہ لام مقصور شروع میں لائیں گے. لام مقصور مثال کے طور پر کیا لکھا ہے؟
لے یضرب کیا ہے لِيَضْرِبْ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جان لیجیے لام امر مقصور ہے لیکن اگر اس سے پہلے واو ہے فا ہے سما ہے تو پھر لام ساکن ہوتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا وَلْيَضْرِبْ کیا وَلْيَضْرِبْ وَلْيَضْرِبْ فَلْيَضْرِبْ کیا ہے ول بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت سورہ اقرا کی ہے کیا وہ تو امر تھوڑے امر حاضر ہے تو امر پہ لام کی بات کرو ول بہرحال بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ لام امر جو ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے لیکن اگر اس سے واو پہلے واو یا فا یا سما وغیرہ ہوتا ہے تو پھر یہ ساکن ہو پڑھا جاتا ہے ول ہاں ول لے یعبدو تھا نا لے یعبدو پھر اس کا فل یعبدو بسم اللہ الرحمن الرحیم فل یعبدو رب هذا البیت دیکھیے فل پڑھا گیا پھر یا دیا ہوگا کتاب میں ہو سکتا ہے آپ غور کیجئے کتاب سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے درس پورا پڑھ چکے ہیں امر بلام تو پڑھ ہی چکے تھے نا عبارت کہاں تک پڑھی تھی کتاب سے نبی نہیں کتاب چلیے درس ہفتم فعل امر درس ہفتم فعل امر کے بارے میں امر در لغت بے معنی دستور و فرمان امر لغت میں دستور یعنی حکم اور فرمان کے معنی میں ہے ودر اصطلاح اور اصطلاح میں بر طلب انجام کار کام کو انجام دینے کی طلب پر یا بر یعنی طلب انجام پدید آمدن حالتی طلب پدید آمدن حالتی کسی حالت کے ظاہر ہونے کی طلب پر دلالت کرتا ہے جیسے اضرب تو مار تو جب میں سامنے والے سے کہہ رہا ہوں تو مار تو میں سامنے والے سے مارنا طلب کر رہا ہوں نا کام لیکن میں کام تھوڑا یہ نیک ہونا تو نیک ہو جا یہاں پہ میں نیک ہونا طلب کر رہا ہوں نہیں کسی حالت کے وجود میں لانے کی طلب کر رہا ہوں نیک ہو جا فعل امر مانند مضارع فعل امر بھی مضارع کی طرح دارایی چہارتے صیغے 14 صیغے رکھتا ہے وہ بر دو نوعات 14 صیغے رکھتا ہے اور دو طرح کا ہوتا ہے دو نوعات یعنی دو قسم کا ایک امر بلام جو کہ 6 صیغہ غائب وہ 2 صیغہ متکلم 6 غائب کے صیغے 2 متکلم ہے ایک ہے امر بصیغے جو کہ 6 صیغہ مخاطب کے 6 صیغے ابھی کہہ رہے کلیہ ہے صیغہ ہے امر از مضارع ساخت میشوان امر کے تمام صیغے مضارع سے بنتے ہیں مضارع کی طرح نہیں ہے کہ مضارع کا پہلا صیغہ تو ماضی سے بنتا تھا باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے یا جیسے ماضی کا پہلا صیغہ تو مصدر سے بنتا تھا باقی 13 صیغے مصدر سے نہیں اس کی پہلے صیغے سے لیکن امر کے تمام صیغے مضارع سے طرز ساختن امر بلام بنانے کا طرز طریقہ روش امر بلام 6 صیغہ غائب وہ 2 صیغہ متکلم مضارع امر بلام مضارع کے 2 متکلم کے 6 غائب کے صیغوں سے بشرح ذیل ساخت مشوت اس ڈیٹیل کے ساتھ بنتا ہے جو نیچے والی ڈیٹیل ہے اس ڈیٹیل کے ساتھ بنتا ہے یہ پہلا قدم لام مکسوری برسر مضارع درمیان والی ایک مکسور لام یا ایک کے معنی کہاں سے ہے یا نکرہ ہے یا وحدت لام مکسوری ایک لام مکسور مضارع کے شروع میں لے آئیں گے لے یضرب ہو جائے گا یضرب سے لے یضرب ہو جائے گا پھر دوسرا قدم آخر جزم دیں آخر کو جزم دے دیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ جزم دینے کا مطلب فعل مضارع کو کیا ہے علامت رفع کو کاٹ دیا جائے گا جزم کے معنی میں نے آپ کو بتایا بھی تھے جزم در لغت پہ معنی بریدن وقت کردن جزم کے لغت میں معنی ہے کاٹنا بریدن یعنی کاٹنا قطع کرنا ودر اصطلاح میں جزم کسے کہتے ہیں حذف علائم رفع رفع کی علامت کو حذف کرنے کو کہا جاتا ہے جو کہ انہوں نے بریکٹ میں دے دی رفع کی علامت ضمہ اور نون مفتوحہ مکسورہ اور نون اعرابی جو 4 جگہ نون پہ کسرہ ہوتا ہے 3 جگہ نون پہ فتح ہوتا ہے دیکھیں اب یضرب دیکھیے پہلا قدم اٹھایا اور دوسرا قدم بھی لے یضرب پہلا قدم اٹھایا تو لے یضرب ہو گیا اور دوسرا قدم اٹھاتے ہی ہو گیا لے یضرب اسے چاہیے کہ مارے اسے چاہیے اس ایک مرد کو چاہیے کہ ٹھیک ہے
लेतज़रिब, उस औरत को चाहिए कि वो मारे, पिटे नहीं, डरे नहीं, मारे हैं। अब आप ये मत कहना हमें जो है वो मार बल समा फातिमा कई तशरीफ आवर्दन सलाम शुमा खूब हस्ती سلام اول من خبر شما خوبی؟ बेज़ीबाए शुमा बखैर صبح زیبای شما هم بخیر. بله انشاءالله سر حال و تندرست و پیروز باشید و روز خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. همچنین آقا. حازم میدم تو کی اومدی من متوجه نشدم خدا. چند دقیقه قبل سلامت باشی. داشتی چه کار میکردی؟ داشتم صبحانه سر میکردم. شما هم خوردی صبحانه؟ بله همین الان خوردم. بابا چه خوردید؟ بریانی خوردم. بابا نوش جانید خوبه. خوب یزربانی پہلا قدم اٹھایا لے یزربانے ہو گیا. پہلا قدم یعنی لام مکسور لے آئے شروع میں اور علامت رف نون تھا، نون مکسورہ کاٹ دیا. لی یزربا بایت بزنن، ان دو مردوں کو چاہیے کہ ماریں. دیکھیے بایت لگایا ہے عائشہ اور بله آقا. سما فاطمه و عائشہ شما دیگه خواندید کتاب سوم شما میدانید مضارع التزامی میں باید آتا ہے، یاد ہے؟ اسی بله. لیے بتایا تھا کہ فارسی میں حاضر کے دو ہی صیغے ہوتے ہیں، بزن بزنید. باقی جو ہوتے ہیں جو بے سے بنتے ہیں وہ مضارع التزامی کہلاتے ہیں. جو مضارع التزامی ہے نا وہ بله. حرف لام ہے کیونکہ لازم کیا جاتا ہے. لے یضرب باید بزنت، بھلے باید بزنت انہیں مارنا چاہیے، چاہت ہوتی نہیں مضارع التزامی میں. ملان دقت نمونہ صرف فعل امر، فعل امر کے گردان کا نمونہ یعنی ڈیمو. لیکن امر کون سا؟ امر بلام. الضربا یضربو، ضربا یضربو سے دیکھیے غائب کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے. غائب ہم سب جانتے ہیں مذکر ہے یا تو فاعل یا مؤنث ہے. مذکر بھی اگر غائب ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہے، ایک ہے تو مذکر ہے، ایسے ہی مؤنث بھی. تو ہو جائے گا لے یضرب آن ایک مرد باید بے زنت، اسے ایک مرد کو مارنا چاہیے. لے یضربا ان دو مردوں کو مارنا چاہیے. لے یضربو، لے یضربو ان سب مردوں کو مارنا چاہیے. لے تضریب اسے ایک عورت کو مارنا چاہیے، دبنا نہیں چاہیے بالکل بھی، یعنی لے تضربا ان دو لڑکیوں کو عورتوں کو مارنا چاہیے. لے یضربنا ان سب عورتوں کو مارنا چاہیے. لے اضرب مجھے چاہیے کہ میں ماروں. من باید بے زنا مجھے مارنا چاہیے. من باید بے زنا. لے اضرب وقار مجھے وقار کو مارنا چاہیے. کہ پڑھ نہیں رہا ہے جی طبیب پہلے نہیں پڑھتا تھا، اگر پہلے سے پڑھ لیتا تو مال خیر متکلم مال غیر لنصرف ہمیں چاہیے کہ ماریں، ہمیں چاہیے کہ ماں بایت بے زنین. دیکھا آپ نے؟ جی آقا. یہ نقطے یعنی پوائنٹ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ ہم چنان کے ملاحظے بھی کنید جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جی، جیسا کہ آپ عائشہ، ایلیا، ام البنین، سیدہ عابدی، تحسین فاطمی خانم، وقار حیدر و آغای سحر عباس ہمان چوری کے شما دیدن بھی فرمائید، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. نون صیغہ ششم چھٹے صیغے کا نون حذف نہ شدہ، حذف نہیں ہوا. کیوں؟ زیرا علامت رفع تھی کو رفع کی علامت نہیں ہے جو کٹ ہوگی، رفع کی علامت کٹتی، بلکہ وہ نون تو آپ سب جانتے ہیں جمع مؤنث کا نون ہے، مبنی ہے وہ صیغہ. بله. آئیے دوسرا نقطہ دو، ہر کا قبل از، دیکھیے میں نے ابھی بتایا تھا مجھے لگا تھا اس میں نہیں دیا ہوگا. ہر کا قبل از امر بلام، جب بھی امر بلام سے پہلے واو یا فا یا ید، واو یا فا آ جائے لام آن ساکن بھی شوا تو اس کا لام امر بلام کا لام ساکن ہو جائے گا. جیسے لے یضرب ہو جائے گا ول یضرب، لے ینظر ہو جائے گا فل ینظر الانسان الی، کیا ہے فل ینظر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا امر بلام. اب ہے طرز ساختن امر بصیغے، امر بصیغہ بنانے کا طریقہ، روش. امر بصیغے شش صیغہ مخاطب فعل مضارع
فعل مضارع کے مخاطب کے 6 صیغوں سے بے ترتیب ذیل نیچے کی ترتیب سے بنائے جاتے ہیں. نیچے دی ہوئی ترتیب جو ہے اس ترتیب سے بنائے جاتے ہیں. پہلا قدم حرف مضارع 13 از اولیان برمیداری. حرف مضارع 13 کو اس کے اول سے برمیداری میں اٹھا لیں گے یعنی ڈیلی حذف کر دیں گے. اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھانا شروع کر دیں, کاغذ پھاڑ کے لیجیے میں نے تے اٹھا لی, ہٹا لیں. ٹھیک ہے, تضرب ہو جائے گا. دیکھیے تے گرانے کے بعد دربو کیا ہے. دوسرا قدم علائم رفراز آخران حذف کنی. علامات رفع کو اس کے آخر سے ہٹا دیں گے یعنی ضمہ ہے تو ساکن کر دیں گے, نون ہے. اب دیکھیے درب ہو جائے گا یعنی کیسے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں نقطہ مہم اہم پوائنٹ جو میں نے 4 قدم لکھوائے. ہرگاہ حرف مضارع را حذف کنی, جب بھی حرف مضارع کو حذف کریں وہ پس از آن اور اس کے بعد حرف ساکنی وجود داشتے باشد, کوئی ساکن حرف موجود ہو, جیسے تضربوں میں کہ پس حذف تا میشود درب کہ جو تے حذف کرنے کے بعد یہ بن جائے گا. لہذا باید حمزے ای, لہذا ایک حمزہ یعنی حمزے ای ایک حمزہ برآن در میابری اس کے اوپر لے آئیں گے. کیوں لائیں گے؟ چون ابتدا بساکن در عربی مشکل یا مفعلس, اس لیے کہ ابتدا بساکن ساکن سے ابتدا ہونا جیسے یہاں پہ یہ عربی میں مشکل ہے یا مفعل ہے. پس میشود درب ہو جائے گا اضرب ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے بھائی اضرب کیسے ہو گیا, حمزہ تو لائے تھے, حرکت کہاں سے لے آئے؟ توجہ, حرکت حمزے کی حرکت بستگی بے حرکت عین الفعل مضارع دارد. عین الفعل مضارع کے عین الفعل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. حمزے کی حرکت وابستہ ہے فعل مضارع کے عین الفعل سے, اس سے ریلیٹڈ ہے. الف, اگر عین الفعل مضارع مفتوح یا مکسور بود, اگر فعل مضارع کا عین الفعل مفتوح یا مکسور ہو یعنی اس پہ فتحہ یا کسرہ ہو, ہم ذرا کسرے میں دیں, حمزے کو کسرہ دیں گے. جیسے جی تضرب میں عین الفعل پہ کسرہ ہے, تعلم میں عین الفعل پہ فتحہ ہے لام. تضرب میں ری عین الفعل ہے, تعلم میں لام ہے. دیکھیے آپ پہلا قدم تے گرا دی, دوسرا قدم حمزہ لے آئے اور اس کو یہاں دونوں جگہ کسرہ دیا. دیکھیے عین الفعل پہ کسرہ تھا تب بھی, عین الفعل پہ فتحہ تھا تب, پھر آخر کو جزم دے دیا, ہو گیا اضرب اعلم. اضرب اعلم تو آپ نے سنا ہی ہوگا, لڑکیوں نے شاید اتنا نہ سنا ہو, جو قبرستان جاتے ہیں انہوں نے قبر پہ ضرور سنا ہوگا مردوں کے. ثم علم یا فلا ابن فلا, تلقین جب پڑھائی جاتی ہے, جب اسما میں آتا ہے وہیں پہ آتا ہے ثم علم, پھر تم یہ جان لو, بعد آگے بتایا جاتا ہے اسے تلقین کرائی جاتی, تلقین میت. بے نقطہ نمبر 2, ہاں یہ اگر حمزے عین الفعل کے فعل مضارع کے فتحہ یا ضمہ ہوا, فتحہ یا کسرہ ہوا تو کسرہ دیں گے. اگر عین الفعل مضارع مضموم بود, اگر فعل مضارع کا عین الفعل مضموم ہوا یعنی اس کو ضمہ ہوا تو ہم زیرا ضم میں بھی دہیں, تو حمزے کو ضمہ دیں گے. جیسے تنصروا میں علامت مضارع گرانے کے بعد نون ساکن ہے, حمزہ لے آئے, عین الفعل جو کہ سواد ہے اس پہ ضمہ ہے, اسے ضمہ دے دیا, ہو گیا منصوب. ٹھیک ہے آغا جی ہوگا. جی. اس میں جو مطلب کہ قاعدہ بتایا گیا اس میں تو لکھا ہے کہ مطلب فتحہ ہو یا کسرہ تو جو الف لے آئیں گے اس پہ کسرہ دیں گے, جی جی لیکن یہ علم کیوں ہے؟ جی اچھا سمجھ گئے. علم حمزے پہ کسرہ دیں, جی ٹھیک ہے, فتح نہیں آتا. جی مبنی ہے وہ, مبنی پر آئیے. صرف امر حاضر یضرب بدین قرار است, بدین جو ہے وہ بین ہے, وہ اس میں شارٹ فارم بدین کر دیتے ہیں, بین. ہاں امر حاضر کی یضرب سے گردان اس طرح سے ہے. مخاطب دیکھیں مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع. اضرب تو ایک مرد مار, جیسے فارسی میں کہتے ہیں بیزا, تو ایک مرد بیزا ہے. اضربا بیزنید, تم 2 مرد مارو. دیکھیے آپ ہے نا یہ بیزن بیزنید فارسی کا,
بھلے آقا. اضربو، اب آپ کیونکہ فارسی میں تسنیہ اور جمع دونوں کو جمع ہی کہا جاتا ہے، تو اس لیے دونوں جگہ بے زنید ہے، کیونکہ فارسی میں ایک مفرد ہوتا ہے ایک جمع ہوتا ہے، تسنیہ نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ جو دو بھی اگر ہیں تو اسے جمع ہی کہا جاتا ہے، اس لیے دیکھیے دونوں جگہ بے زنید ہے، مرد کے لیے بھی بے زنید ہے، دیکھیے عورت کے لیے بھی فارسی میں بے زنید ہے جی۔ اصل معنی میں عورتوں اور مردوں کو برابری کا حق فارسی ایرانیوں نے دیا ہے، باقی سب نے فرق کیا عورتوں مردوں میں، لیکن ایرانیوں نے دیکھیے مرد کو بھی بے زن، سب مساوی ہیں، بے زنید، صحیح بھلے ہے۔ بھلے آقا. اضربی، اضربا، اضربنا، اضربی تو یک زن بے زن، تو یک زن بے زن، تو ایک عورت مار، اضربا شما دو زن بے زنید، اضربنا شما زنان بے زنید۔ آئیے نمونہ صرف چہار، اب یہ دیکھیے پہلے غائب تک امر بالعام کے الگ سے گردان دکھا دی، امر حاضر کے الگ سے، اب مکس کر کے دکھا دیں پورے 14 صیغے۔ نمونہ صرف چہاردہ صیغے امر از فعل نصر ینصر، دیکھیے آپ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، لانصر، لیننصر. لننصر۔ اب ہوگا باید یا کنت، اسے ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے، ان دو مردوں کو مدد کرنی چاہیے، ان سب مردوں کو مدد کرنی چاہیے، اسے ایک عورت کو مدد کرنی چاہیے، چاہت ہے نہیں، ان دو مردوں کو، ان دو عورتوں کو مدد کرنی چاہیے، لینصرنا، ان سب عورتوں کو مدد کرنی چاہیے، انصر تو ایک مرد مدد کر، اس میں حکم ہے سیدھا سیدھا۔ دیکھیے سب میں یہاں تک باید باید ہے نا، 6 غائب میں اور 2 متکلم میں باید، وہی مضارع التزامی۔ آئیے انصر، انصر، انصری، انصر، انصرنا، لانصر، لننصر، تمام شو، پرسش و تمرین، پرسش اور سوال اور تمرین۔ معنی لغوی و اصطلاحی امر چیز، امر کے لغوی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی ہے حکم، دستور، فرمان، اصطلاح طلب، وہ فعل جو طلب انجام فعل یا طلب پدید آمد حالت، فعل امر دارای چند صیغه می باشد؟ 4 صیغه، فعل امر دارای فعل 4 صیغه می باشد، وہ بر چند نوع کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 2 نوع، امر بالامر و امر بالصیغه، 6 صیغه اول، 2 صیغه متکلم فعل امر چگونه ساخته می شود، 6 شروع کے غائب کے صیغے، شروع کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغے فعل امر کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ مضارع غائب اور مضارع متکلم کے شروع میں ایک علامہ مقصور لائیں گے اور آخر سے علامت رفع ہٹا دیں۔ امر بصیغه چگونه ساخته می شود؟ مثال کے ذریعے بتا دیں۔ درچه صورت حمزہ امر بصیغه مضموم یا مقصور می باشد، کس صورت میں امر حاضر یعنی امر بصیغه کا حمزہ مضموم یا مقصور ہوتا ہے؟ جب اس عین الفعل پہ ضمہ ہو تو مضموم ہوتا ہے، اگر فتحہ یا کسرہ ہو تو مقصور۔ مقصور ہوتا ہے. 4 صیغہ امر ذهب یذهب را صرف 14 صیغے گردان کیجئے، لیذهب، ذهب یذهب ہے نا، لیذهب، لیذهبا، لیذهبوا، لتذهب، لتذهبا، لیذهبنا، اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا، لیذهب، لنذهب۔ لیذهب اس مرد کو چاہیے، اس ایک مرد کو چاہیے کہ وہ جائے، اذهب تو جا، از فعل ہائی مضارع ذیل، نیچے کے فعل مضارع میں سے برائے صیغہ ہائی یہ کو ہم پہلے اور 7ویں صیغے کے لیے ایک امر بنائیے، پہلا اور 7واں صیغہ بنا دیجئے تاکہ امر بالعام کا بھی ایک صیغہ ہو جائے اور امر حاضر کا بھی ایک صیغہ ہو جائے۔ یخرجو کا امر بالعام یخرج اور امر حاضر اخرج، کیونکہ را عین الفعل ہے اس میں ضمہ ہے تو ہم ضمہ۔ یفرحو لیفرح، افرح، افرح. اخرج تو نکل، تو ایک مرد خارج ہو جا، نکل جا، لے یخرج اس ایک مرد کو نکل جانا چاہیے، لے یفرح اس ایک مرد کو خوش ہونا چاہیے، افرح تو ایک مرد خوش ہو جا، یکرمو لے یکرم اس ایک مرد کو چاہیے اکرام کرے، احترام کرے، اکرم، یشغلو لے یشغل اسے مشغول ہو جانا چاہیے، اشغل تو مشغول ہو جا، کیونکہ عین الفعل خرین ہے اس پہ فتح ہے تو حمزے کو، ینصرو لے ینصر اور انصر، یحسبو لیحسب احسب تو گمان کر، یسمعو لیسمع اسے سننا چاہیے، اسمع اسمع. یشرب لیشرب اس کو ایک مرد کو پینا چاہیے، اشرب مرد پی، یشہدو
اشہد لیشہد اور اشہد اسے گواہی دینی ہے، یشہد کو گواہی دی، ینظروا لینظر، انظر انظر الی الجبل کیف خلقت، یا انظر کیا ہے، انظر الی الجبل کیف خلقت۔ چلیے ٹائم تمام ہو گیا، والی تمرین کل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ کر لیجیے گا، قرآن سے آیتیں ہیں اور روایتیں، اس میں صرف زیادہ کچھ نہیں، جو پڑھا ہے وہی پوچھا ہے۔ مشخص شدہ جو افعال ہیں، یعنی ریڈ کلر سے معین جو کیے گئے ہیں، ماضی مضارع امر آپ کو بتانا ہے کہ ماضی ہے، مضارع ہے یا امر، اور ماضی ہے تو کون سا صیغہ، مضارع ہے تو کون سا صیغہ، امر ہے تو کون سا صیغہ، یہ بتانا ہے آپ کو۔ پہلے تو یہ بتانا ہے فعل کون سا ہے تینوں میں سے، ماضی مضارع امر، پھر یہ بتانا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ باقی جو پیچھے چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ بھی آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ ماضی ہے تو کون سا صیغہ ہے، اور بنا کیا ہے، علامت بنا کیا ہے، مضارع ہے تو کون سا صیغہ ہے، اعراب کیا ہے، مضارع مرفوع ہے منصوب ہے یا مجزوم ہے، یا اور جو اس میں مانگا ہے وہ صیغہ نمبر، ٹھیک ہے۔ جیسے اذهبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو یہ امر حاضر ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ امر حاضر کا کس سے کہا ہے، اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، موسیٰ و جناب موسیٰ و جناب ہارون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اصبر بھی وہی امر حاضر، واحد کا صیغہ نساء، یہ آپ کو کر لینا ہے، آسان سی بات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد اللهم صل على وآلہ محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا حافظ صاحبہ. عرفہ ہزاری کا خدا حافظ۔